حقیقت یہ پیش نظر رکھیں کہ اگر حضرت مسیح نے جسمانی طور پر ہی چڑھنا تھا اور جسمانی طور پر ہی اترنا تھا، تو روشنی کی رفتار پر اگر وہ چلتے تو 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل ان کو سفر کرنا چاہیے۔ اگر روشنی کی رفتار سے وہ سفر کرتے اور 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل کی رفتار سے اڑ رہے ہوتے تو ان کو گئے ہوئے ابھی صرف 2,000 سال کا عرصہ گزرا ہے، اور کائنات کا جو وسط ہے اس تک پہنچنے کے لیے 10 بلین سال چاہیے اس رفتار پر۔ تو مولوی کے بیان کے مطابق اگر مسیح جسم سے سفر شروع کیا تھا تو یہی کہیں ارد گرد ہوں گے۔ ابھی ان کو کائنات کے وسط تک پہنچنے کے لیے تقریباً 10 بلین سال چاہیے۔ کب وہ پہنچیں اور پھر واپسی بھی شروع کریں تو ہاتھ لگا کے واپس آنا ہوگا، اور واپسی شروع کریں تو 10 بلین سال اور۔ تو اب تک کائنات کی جتنی عمر گزری ہے آفرینش کے آغاز سے یا مادے کے آغاز سے، اتنی ہی کم سے کم عمر اور درکار ہوگی۔ تو یہ سارے عرصے میں اسلام کو بلائیں چمٹی رہیں گی، 10 ملین سال اور بلکہ 20 ملین سال آنا اور جانا ملا کے ہم انتظار میں بیٹھے رہیں گے۔ ایسی لاحق بات ہے کہ ناممکن ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حکیم سمجھتا ہے جو خدا نے سمجھا، آپ کی طرف ایسی لوگ بات منسوخ کریں، یہ گستاخی ہے۔ اس لیے میں آپ کو عقل سلیم کی دعوت دیتا ہوں جو خدا ہی کی پیدا کردہ ہے۔ ان باتوں پر غور کریں تو آپ کا دل اس کے سوا نتیجہ نہیں نکال سکتا کہ در حقیقت میں مہدی اور مسیح ایک ہی وجود کے دو نام ہیں۔ جو اللہ سے فیض یافتہ ہوگا، کیونکہ مہدی کا مطلب ہے جو ہدایت یافتہ ہو، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مہدی خدا سے ہدایت پاتا ہے، اور وہی مہدی ہے جو مسیح کے طور پر اس دنیا میں ظاہر ہوگا۔ اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ جنہوں نے بھی سوال فرمایا ہے وہ اس پر اس سے مزید غور کر لیں، کیونکہ وقت گزر رہا ہے تیزی سے، اور یہ سوال اتنا وسیع جواب چاہتا ہے کہ جن باتوں پر میں نے اشارہ کیا ہے ان کو تفصیل سے بیان کروں تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے۔ ایک بات صرف میں بتا دوں کہ اگر لفظی پیشگوئی کو سچا ماننا ہے لفظاً، تو پھر مسیح کے نزول سے پہلے جو لفظاً اپنے جسم سمیت اترے گا کچھ اور چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ مثلا ان سوروں کو مارنا ہے اس نے جو دنیا میں پھیلے ہوں گے، اور ان صلیبوں کو توڑنا ہے جو دنیا کا مذہب ہوں گی، اور اس گدھے پر سواری کرنی ہے جو دجال کا گدھا ہوگا، اور دجال کو اپنی تلوار سے قتل کرنا ہے۔ تو اگر یہ ساری باتیں لفظی ہیں تو اور باتیں چھوڑ دیجئے، اس گدھے کا ذکر احادیث میں پڑھ لیں جو دجال کے گدھے کے نام سے مشہور ہے۔ وہ زمین پر بہت تیز رفتاری سے چلتا ہے، وہ سمندر میں بڑے بڑے عظیم فلک بوس جہازوں کی صورت میں سفر کرتا ہے اور ڈوبتا نہیں۔ اس پر ایسے اینٹ کے سامان، رزق کے سامان ہوتے ہیں جو اس کا مالک یعنی دجال غریب قوموں پر اپنی بادشاہی کی خاطر ان کی طرف وہ روانہ کرتا ہے۔ یہ تمام احادیث کی میں تفصیل کے ساتھ باتیں درج ہیں۔ تو ایسا گدھا جب تک پیدا نہ ہو جو حدیث کے الفاظ میں اس تیزی سے دنیا میں سفر کرتا ہو، جس کے پیٹ میں سواریاں بیٹھیں، جو سمندر میں عظیم الشان جہازوں کی صورت اختیار کر لے، جو ہوا میں اڑے اور بادلوں سے اوپر تیز رفتاری سے
एक ही जश्न में मशरिक और मगरिब के फासले तय कर ले। ये सारे मुख्तलिफ अहादीस के अल्फाज हैं। इन सब की कदर मुश्तरक ये है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये गधा जिसकी ये सिफात हैं आग खाएगा। हालांकि उस जमाने का कोई गधा आग नहीं खाया करता था, और फरमाते हैं कि यही आग खाने वाला गधा है जिसके अंदर सवारियां बैठेंगी, आग से झुलसेंगी क्यों नहीं? अगर आग खाएगा तो झुलस जाना चाहिए था ना। साफ जाहिर है कि आग का कंपार्टमेंट अलग है। वाकईतन आग जल भी रही हो तो इन सवारियों को उस आग की कोई आंच नहीं पहुंचेगी। बैन ही ये तफसील तमाम सवारियों पर पूरी उतरती है। इंजन की जो आग है वो मुसाफिरों को कुछ नहीं कहती। हवाई जहाज का जो फ्यूल है इस कदर खौफनाक भड़क रहा होता है कि अन्न फन हर जिंदा चीज को पसंद करते, लेकिन अंदर बैठे हुए मुसाफिरों के लिए ठंड है, उनके लिए एयर कंडीशनिंग है, उनको कोई तकलीफ नहीं। यही हाल समुद्री जहाजों का है। जिस खाने में उनकी आगें जलती हैं मैंने उतर के देखा हुआ है। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कितना खौफनाक माहौल होता है वो इंजन रूम का। लेकिन वो बेचारे जिन्होंने काम करना है उनको आदत पड़ चुकी होती है, उसी में काम करते हैं, लेकिन मुसाफिरों तक वो आग नहीं पहुंचती। बैन ही यही तस्वीर हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खींची हुई है। तस्वीर उलमा का क्या हाल है कि दुनिया के सबसे अजीम पेशगोई करने वाले रसूल की बातों को बच्चों की कहानियों में बदल देते हैं। ऐसी कहानियां जो पूरी हो ही नहीं सकती, और अगर वाकईतन पूरी हो सकती है तो फिर उस गधे को पहले उतारे। जब तक ये गधा नहीं निकलेगा मसीह आ ही नहीं सकता, चाहे 2 कदम पे बैठा हो। इस गधे का पहले जाहिर होना जरूरी है। तो उलमा अपने मुत्तबईन को गधा बना रहे हैं। इस किस्म की कहानियों को लफ्जी सूरत में पेश करके वाकईतन उनको गधा बना रहे हैं। ना ऐसा गधा पैदा हो, ना उलमा से हमारा छुटकारा मिले हो, उम्मत इसी तरह इसी मुसीबत में मुब्तला रहेगी।